رحمت دی، استدلال پھر ذہن میں رکھو. بل ہوا آیات بینات. اب 11 میں واقعے کی طرف، اور تم نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ تو یقیناً سنا ہوگا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے قرآن کو رکھا ہے سینوں میں صاحبان علم کے. اور علی کہتے ہیں کہ وہ پورا قرآن اس سینے میں. اور پھر قرآن نے آواز دی کہ آسمان و زمین کا ہر غیب قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں. تو اب بھی علی کے عالم الغیب ہونے سے انکار کرو گے؟ بھئی یہی تو سبب ہے، یہی سبب ہے کہ کسی حاکم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا. ان دنوں کے بزرگ بڑے لوگ، دیکھو بڑے دیانتدار لوگ تھے. جب کبھی پھنسا کرتے تھے نا، تو علی ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. میں نے جانتے ہو کیا کہا ہے؟ میں نے تو بھائی یہ کہا کہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو، یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو. کوئی کہہ رہا ہے یا علی ہمیں رسول کی یہ حدیث سمجھا دو. کوئی تیسرا کہہ رہا ہے کہ یا علی اس مسئلے میں شریعت کا حکم بتلا دو. تو اچھے لوگ تھے نا جو یا علی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب خلافت میں، دربار خلافت میں ایک مقدمہ آیا. 2 آدمی آئے، کہا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جناب میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، یہ انکار کر رہا ہے. ٹھیک. غلام سے پوچھا بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آقا تو میں ہوں، یہ میرا غلام ہے اور یہ انکار کر رہا ہے. ہے تو یہ یعنی حیران کن واقعہ ہے. یعنی اس کا دعویٰ یہ کہ میں آقا یہ غلام، اس کا دعویٰ یہ کہ میں آقا یہ غلام. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی تو انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ کہا جناب گواہ ہوتا تو آپ کے پاس آتے کیوں؟ اب میں نہ ہوا اس وقت، ورنہ عرض کرتا کہ حضور آپ کے نزدیک تو کتاب خدا کافی ہے نا، کتاب سے دیکھ لیجئے. کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور گواہ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا پھر کہا کہ چلو حلف اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے اٹھا لیا. بھائی اب تو کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی ہے کہ کون غلام کون آقا. کہا بھائی اب علی سے رجوع کرو. مشکل میں علی یاد آئے، مشکل میں میرے علی یاد آئے. تو عقیدہ جو بھی ہو میرے علی کو مشکل کچھ تو سمجھتے تھے نا. دیکھو یہ واقعہ
میاں اسے انجوائے کیا کرو، اس لیے کہ مجلس کے اندر مجلس ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بلاؤ علی کو، جاؤ علی کے پاس۔ اب یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ حلف بھی دونوں اٹھاتے ہیں، دعویٰ بھی دونوں کرتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی گواہ نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ علی مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، آئے، یعنی وہ دو دعوے دار نہیں آئے، خلافت آئی۔ سمجھنا بھائی، سمجھنا، آئے، بیٹھے علی کے پاس اور ان دونوں کو بھی ساتھ لائے۔ کہا یا علی اس مسئلے کو حل کرو۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ان سے پوچھو۔ پوچھا بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے۔ اس نے پوچھا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آقا، یہ غلام۔ ٹھیک ہے نا؟ علی نے کہا قمبر مسجد کے دیوار میں 2 سوراخ کرو۔ دیکھیں تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور یہ ذہن میں رہے کہ علی عالم الغیب، یہاں تک جانا ہے، یہاں تک جانا ہے، علی عالم الغیب، اور اسی جملے پہ گفتگو آج تمام ہو جائے گی۔ کہا 2 سوراخ کرو، سوراخ کر دیے گئے، مٹی کی مسجد تھی، سوراخ ہو گیا۔ کہا ان دونوں کو باہر لے جاؤ اور دونوں کی گردنیں مسجد کے اندر ڈال دو۔ تو اب گردنیں اندر ہیں، پورا جسم باہر ہے، گردنیں اندر ہیں، وہیں علی بیٹھے ہیں اور دوسرے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ قمبر نے کہا کہ یا علی میں نے حکم کی تعمیل کی۔ علی نے سنا بھی نہیں، ٹال دیا، کہنے لگے آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ خیریت سے ہیں، دوسری باتیں کوئی اور مسائل وہ ڈسکس ہونے لگے۔ علی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہے، علی ان دونوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو خلافت گھبرائی کہ بھئی علی کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہا یا علی فیصلہ؟ کہا بھئی آپ کیسے ہیں، آپ نے رات کیسی گزاری؟ فیصلہ پھر بھی نہیں دیا۔ جب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے تو ایک مطلب قمبر سے کہا کہ غلام کی گردن کاٹ دو۔ جو غلام تھا گھبرا کے گردن کھینچ لی۔ علی حکم دے رہے ہیں قمبر کو غلام کی گردن کاٹ دو۔ جو غلام تھا اس نے گھبرا کے گردن کھینچ لی، جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا۔ اچھا بھائی جب گواہ کوئی نہیں ہے تو غلام نے گھبرا کے گردن کیوں کھینچی؟ ثابت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، جانتا ہے کہ علی عالم الغیب ہے، اگر گواہی نہیں بھی ہوگی تو قتل کر دے گا۔ بندوں کا خدا نہیں، نصیریوں کا خدا۔ بندوں میں تو ہم سب ہیں، ہم کوئی ان میں سے کوئی بھی علی کو خدا نہیں مانتا۔ علی آئے تھے توحید پہنچانے کے لیے۔ بھائی میں تو پہلی تقریر میں یا دوسری تقریر میں یہ کہہ کے گیا ہوں کہ دھوکہ دونوں نے کھایا ہے۔ ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا، نصیری نے اتفاق سے ادھر سے دیکھ لیا، خدا جیسا سمجھ لیا۔ اچھا بھائی تو اب گفتگو رک گئی 50 دقیقے ہونے کو آئے، لیکن اب یہ جملہ سنو اور پھر میں مصائب کی طرف جاؤں۔ ایک جملہ سنو، گردن کیوں کھینچی غلام نے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے نا، اور علی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، یہ تو نہیں کہا ہے۔ پھر چیلنج کر دیتا کہ نہیں بھائی میں تو آقا ہوں، غلام یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جانتا تھا کہ اگر اب گردن نہیں کھینچی تو قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے کہ علی فیصلہ کرے گا اپنے علم غیب پر۔ یہاں تک آ گئے؟ اچھا بھائی تو اب عجیب مرحلہ میں نے دیکھا کہ جو غلام تھا
تلوار کا نام سن کے گردن کھینچ لی، بھاگ گیا، اور جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا۔ یہی تو ہوا، سائیکولوجی یہی ہے نا،